بنی اسرائیل نے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ اذهب انت وربک فقاتلا، موسیٰ آپ جانو آپ کا رب جانے، لڑائی کر لو، فتح ہو جائے، ہمیں بلا لینا، ہم اس شہر میں آ کر رہیں گے۔ صحابہ کرام نے بدر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ یا رسول اللہ آپ ہمارے بارے میں یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کو کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم آپ کو لڑکے دکھائیں گے، تلواریں نہیں ہیں تو کیا ہوا، آپ ہمارے ہاتھ میں لاٹھیاں دے دیجئے، ہم اس سے لڑکے دکھائیں، لاٹھیاں بھی نہ دیجئے، اللہ نے ہاتھ تو دیے، آپ کا حکم ہے ہم لڑکے دکھائیں۔ صحابہ کرام نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں یا نہیں؟ عزت کس کو ملی دنیا میں؟ اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم، ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہو گیا کہ نبی کی بات ماننے میں، اللہ کا وعدہ ماننے میں ذرا بھی نہیں دیکھا ہمارے ہاتھ میں کیا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے نبی کو یوں کہہ دیا، ہم نے ان کو لعنت کر دی ان پر اور عذاب دے دیا ان پر سارا کچھ۔ آپ مسلمانوں کے اس لیے مقتدا اور پیشوا بنے کہ آپ مسلمانوں کو اس لعنت اور عذاب والے راستے پر چلائیں گے۔ آپ مسلمانوں میں اس لیے بیٹھ کر جو ہے وہ آنسو بہاتے ہیں اور ایکٹنگ کر کر کے ان کے سامنے روتے تاکہ آپ مسلمانوں کو آپ ذلت والے گڑھے میں گرائیں، عزت والے راستے پر لے جانے کی بجائے۔ یہ کون سی شریعت ہے اور کون سا قرآن ہے اور کون سی حدیث میں یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کو اس طریقے سے دین پر رکھا جائے کہ بنی اسرائیل کی طرح دین پر رہو؟ آپ پورے قرآن مجید کو پڑھیے، بقرہ سے لے کے والناس تک پورے قرآن مجید کو۔ بنی اسرائیل کے لیے ایک اچھائی کا لفظ کلمہ، بنی اسرائیل میں اچھائیاں نہیں تھی کیا؟ پوری قوم ہی گندی تھی؟ ایسا نہیں تھا، بنی اسرائیل میں تو بڑے اچھے اچھے لوگ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بنی اسرائیل کی تعریف کی ہو قرآن مجید میں؟ مجھے دکھا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا ذخیرہ پڑھیے پورا، اور اس میں کہیں بنی اسرائیل کے اتباع کا کہ فلاں کام بنی اسرائیل نے اچھا کیا تھا تم کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر مسلمانوں کو اس چیز سے روکا کہ بنی اسرائیل کا اتباع مت کرو، حتیٰ کہ کئی جائز کام، مباح کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک فرمائے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ مشابہت نہ ہو، مسلمانوں کے دلوں میں ان کی نفرت بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے ایمان والا آدمی، جن کے ایمان کو کیا چیز متاثر کرتی، جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے عناصر جو ہے وہ ارضیہ کو مسخر کر دیا تھا کہ ہوا، پانی اور جو ہے وہ پہاڑ اور یہ سب ان کی بات مانتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کی ایسے ایمان والا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، بخاری شریف کی روایت۔ حضرت عمر کے پڑھتے پڑھتے ایک دم نظر پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے شدید غصے میں اور چہرہ مبارک جو ہے وہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ فوراً کتاب بند کر کہا یا رسول اللہ میں آپ کے غضب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پڑھ کیا رہے تھے؟ تو رات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور آپ کی توصیف میں کلمات لکھے ہوئے وہ پڑھ رہے تھے کہ آپ کے بارے میں اللہ نے تورات میں پہلے ہی صدیوں پہلے یہ آیات نازل فرمائی تھی، اور اب ان کو بنی اسرائیل کو بتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ کل کو لوگ اسی چیز کو مثال بنا کے تورات انجیل پڑھیں، اسی میں سے اپنے لیے راستے نکالیں، اسی میں سے اپنے لیے عمل تلاش کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے فلاں۔ تو خود اپنی تعریف کی جو آیات حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا چہرہ اور فرمایا کہ اے عمر اگر موسیٰ بھی میری امت میں ہوتے تو تورات کے بجائے قرآن پڑھتے اور اپنے اس دین کی بجائے میرے دین کا اتباع کرتے۔ آپ آج لوگوں کو کہتے ہیں کہ آج موسیٰ علیہ السلام کے راستے پر چلو، کتنی بڑی ناقدری ہے کہ اللہ نے آپ کو محمد الرسول اللہ دیے، اللہ نے آپ کو صحابہ کرام جیسی جماعت دی، آپ آج بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے پیچھے چلو اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنا نہیں۔ میں کل بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی کسی اور کے اخلاق کی مثال دیتا ہے تو ایک مسلمان کو غیرت آنی چاہیے، غصہ آنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اخلاق ہے کیا چیز؟ کسی چیز کو اخلاق کہا ہی نہیں جا سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر جو چیز ہو، اور آپ لوگوں کو اخلاق سنانے کے لیے ان کی مثال دیتے ہیں۔ آپ مسلمانوں کو کچھ بھی سمجھانا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھائیے، کچھ بھی مسلمانوں کو کسی بھی عمل کی طرف بلانا ہے صحابہ کرام کی سیرت بیان کر کے بلائیے کہ صحابہ کرام نے، آپ ان خنزیروں کی اور جو ہے وہ بندروں کی وہ مثالیں دے دے کر لوگوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہو اور وہ پچھلے دوسرے انبیاء کے جو درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہیں ان کے پیچھے چلنے کا حکم کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت حضرات صحابہ کرام جن جیسی جماعت نہ کبھی پچھلوں میں گزری نہ قیامت تک آ سکتی ہے،
وہ جماعت آپ کے پاس بطور معیار حق کے موجود ہو اور آپ کسی اور قوم کو اپنے لیے معیار حق بنائے پھر رہے ہو کہ اب نجات کا راستہ ان میں ہے. بہت شرم آنی چاہیے کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی. ڈوب مر جانے کا مقام ہے کہ اتنے بے دست و پاؤ گئے مسلمان، اتنے اپنے دین کے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہو گئے کہ ہمیں اپنے دین کے اندر نجات کا راستہ نہیں مل رہا، ہمیں دوسروں کے دین سے جا کر بھیک مانگنی ہے نعوذ باللہ کہ ہمیں نجات کا راستہ وہ کوئی اور دین دے دے. شرم کی بات ہے بہت مسلمانوں کے لیے. اللہ رب العزت نے یہی سکھایا مسلمانوں کو کہ کافروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے یاد رکھو دنیا کا سب سے بہترین دین تمہارے پاس ہے. کفار سے بات کرتے ہوئے یاد رکھو کائنات کی سب سے عظیم، سب سے حسین اور سب سے بہترین شخصیت تمہارے پاس ہے. مثال دیتے ہوئے یاد رکھو دنیا کی سب سے بہترین جماعت بطور مثال تمہارے پاس ہے. اس دین اسلام کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور لوگوں کو چلاتے وقت خیال رکھو دنیا کا سب سے بہترین نظام تمہارے پاس ہے. اس لیے کسی نظام کے سامنے، کسی شخصیت کے سامنے، کسی دین کے سامنے کوئی احساس کمتری اگر مسلمان کے دل میں آتا ہے تو اس نے دین اسلام کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھا. وہ ابھی پڑھے بیٹھ کر نورانی قاعدے سے دین اسلام کو پڑھنا شروع کرے. وہ عالم نہیں ہے، اس نے اللہ کے دین کے علم کو کچھ نہیں سمجھا اگر اس کو دین اسلام کی یہ قدر نہیں آئی اور یہ چیز نہیں آئی. اللہ رب العزت نے یہی چیز مسلمانوں کو سکھائی اور ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ لوگ تانے دیتے رہیں کہ ایسی دھمکیاں دیتے ہو تمہارے پاس کیا حجت ہے. اللہ نے حجت بھی خود بیان کر دی کہ مسلمانوں تمہارے پاس بدر ہے. جس قوم کے پاس بدر ہو وہ کسی قوم سے ڈر جائے. جس قوم کے پاس بدر ہو اس کو اللہ کے وعدوں کے بارے میں یقین نہ آئے. جس قوم کے پاس بدر ہو اس کو جہاد سمجھ میں نہ آئے. جس قوم کے پاس بدر ہو وہ امریکہ جیسے ٹٹو سے ڈر جائے. یہ اس قوم کے لیے بہت ہی شرم کی بات ہے. اللہ رب العزت نے اس لیے بتایا کہ بدر کو ہمیشہ یاد رکھو. مسلمان بھی یاد رکھے اور کافر بھی یاد رکھے.